تو اس فیصلے کے اندر ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان گو کہ نواز شریف کو ریلیف دے رہے ہیں، ان کو 6 ہفتوں کی ضمانت دے رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانون کا حوالہ دیں گے اور سپریم کورٹ کے اہم فیصلوں کا حوالہ دیں گے، کچھ ریزننگ دیں گے کہ اس لا پوائنٹ کے اوپر ان کو ضمانت پہ رہا کیا جا رہا ہے۔ گو کہ نون لیگ کے کارکنان تو بہت خوش ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کو رہا کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں وہ وجوہات یا وہ دلائل یا وہ قوانین کا حوالہ نہیں دے سکی جس کے حوالے سے وہ سماعت کے دوران بہت سے ریمارکس دے رہے تھے۔ مثال کے طور پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں طے کر دیا ہے کہ صحت کے لیے یا علاج کے لیے ضمانت پر رہائی صرف اس وقت دی جا سکتی ہے جب مریض کی یا ملزم کی یا سزا یافتہ شخص کی جان کو خطرہ ہو۔ تو اس فیصلے میں ایسا کہیں ذکر نہیں کہ جس میں کہا گیا ہو کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ نہیں تھا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کچھ ایسی عجلت میں اور کچھ ایسے ماحول میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شاید اس آزادانہ ماحول کی عکاسی نہیں کرتا جس کا آئین میں بنیادی طور پہ تقاضا کیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے اگر اس کو عام فہم بنا کے لوگوں کے لیے پیش کیا جائے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا آپ کے تجزیے کے مطابق کہ یہ فیصلہ قانونی نکات کے طور پر اتنا مکمل فیصلہ نہیں تصور کیا جائے گا، اس کے پس پشت جو ہے حالیہ سیاسی دباؤ بھی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اب کاش کے دباؤ ہمارے ملک میں سیاسی ہوتے، مگر افسوس یہ ہے کہ دباؤ زیادہ تر غیر سیاسی ہیں۔ غیر سیاسی سے مراد یہ ہے کہ ان اداروں اور ان قوتوں کے دباؤ ہیں جن کو سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہے، مگر ان غیر سیاسی عناصر کے، غیر سیاسی اداکاروں کے دباؤ کی وجہ سے یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے کچھ ایسے فیصلے دینے کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں۔ اس کی وضاحت ایسے کروں گا کہ اب ایک کیس جس کی ابتدا ہی، جس کا آغاز ہی متنازع ہو گیا ہو، جس کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی گئی ہو، جس کی آغاز میں ہی نیت اور مقاصد جو ہیں وہ آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہوں بلکہ سیاسی مقاصد ہوں اور غیر سیاسی اداکاروں کے عناصر کے مقاصد ہوں، تو پھر اس میں بعد میں آنے والے فیصلے کیسے آئین اور قانون کے مطابق؟ تو کیا یہ جوڈیشل انجینئرنگ ہے؟ بالکل۔ آپ نے عرفان قادر صاحب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں، لاہور میں ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جوڈیشل انجینئرنگ، یعنی عدالتی انجینئرنگ۔ ٹھیک، ہم نے آج تک پولیٹیکل انجینئرنگ تو سنا تھا، مگر عدالتی انجینئرنگ اس وقت کرنی پڑتی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں جگاڑ لگانا۔ جیسے سائیکل خراب ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے چین کی جگہ آپ کوئی رسی باندھ کے اس کو جگاڑ لگا دیں، بریک کی جگہ جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے روکنے کا کوئی اور طریقہ استعمال کریں۔ تو یہ جو جگاڑ لگایا جاتا ہے مخصوص سیاسی صورتحال کے اندر، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ریلیف ملے یا نہ ملے، نواز شریف کو بے شک رہائی جو ہے کچھ لوگوں کی رائے میں ملنی چاہیے تھی، مگر جس طریقے سے دی جا رہی ہے اس نے عدالتی عمل کو مزید مشکوک بنا دیا ہے۔ اچھا، کچھ سوال میرے پاس ہیں اور میں اس لائیو براڈ کاسٹ کے ذریعے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے کویشچن بھیج سکتے ہیں، ان کے کویشچن ہم آپس میں ڈسکس بھی کر لیں گے۔ آپ نے ابھی ابتدا میں یہ کہا کہ کچھ غیر جمہوری قوتیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن عام خیال کے مطابق نواز شریف اگر جیل میں تھے تو اسی وجہ سے تھے کہ وہ ان غیر جمہوری قوتوں کے خلاف تھے، تو اچانک غیر جمہوری قوتوں کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ نواز شریف کو ضمانت دی جائے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک اوور آل ایک سیاسی اور غیر سیاسی یا غیر جمہوری حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سیاستدان کو جیل میں ڈالتے ہیں یا جب آپ اسے پھر جیل سے باہر نکالتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو قانون کا ایک پردہ گرانا ہوتا ہے اس سب کام کے اوپر، اس کے اوپر قانون کی مہر لگانی ہوتی ہے، اس کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔
تو اس میں پھر آپ کو جب ادارے استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، مگر جیسے میں نے کہا اگر آپ نے ایک آغاز ہی جو ہے وہ ٹیڑھی اینٹ کے ساتھ کر دیا ہے تو پھر اس ٹیڑھی اینٹ کے اوپر جب تک آپ مزید ٹیڑھی اینٹیں نہیں رکھیں گے وہ آپ عمارت جو ہے یا دیوار نہیں بنا سکیں گے۔ مطیلہ جامع اگر آپ ان سے سوال کریں عمار مسعود صاحب سے کہ جناب اس کا کیا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا اس فیصلے کا، تو عمار مسعود صاحب کیونکہ آپ بھی بہت سیاسی تجزیہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 6 ہفتے کے لیے جب نواز شریف صاحب باہر آئیں گے تو کیا یہ 6 ہفتے کی اپنی آزادی کے دوران وہ سیاست کر پائیں گے جس کے متقاضی ہیں نواز شریف صاحب کے چاہنے والے اور نواز شریف صاحب کی پارٹی؟ دیکھیے کر پائیں گے تو میرے خیال میں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کریں گے یا نہ نہیں کریں گے یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ کرنی ضرور انہیں چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے اپنے بیانیے پر اتنے زیادہ لوگوں کو پاکستان کے عوام کو موٹیویٹ کیا تھا، انتخابات جیسے بھی تھے متنازع، اس کے باوجود اگر 1.30 کروڑ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے تو پھر انہیں اپنی بات پر اپنے بیانیے پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہوا میرے خیال میں اس وجہ سے ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پریشر ماؤنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں جب سے مریم نواز ٹویٹر پہ دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کی علالت کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کیے، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی اپنا پریشر بڑھا رہی ہے۔ 23 مارچ والا جو یکجہتی کا مارچ تھا نواز شریف کے ساتھ وہ کم از کم سوشل میڈیا پہ بہت بڑا بن گیا تھا۔ یہ والنٹیئرز جب چاہتے تھے اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنا لیتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ان ریئلٹی کتنا مٹیریلائز ہوتا ہے، لیکن اس سے بہرحال نیشنلی اور انٹرنیشنلی پریشر بہت زیادہ پڑ گیا تھا۔ اب آگے اس پولیٹیکل پریشر کو ماؤنٹ مزید آگے بڑھانا ہے یا نہیں، اس میں 2 طرح کی رائے ہیں۔ اس حکومت کی جو صورتحال ہے اس میں تبدیلی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اکنامک فرنٹ پر ان کی بری طرح ناکامی ہے۔ اگر اپوزیشن متحد ہو جائے گی تو یہ حکومت کل نہیں آج گر جائے گی۔ اتحادی جماعتیں جن کو وہ توقع تھی کہ انہیں بہت عزت ملے گی، وزارتیں ملیں گی، انہیں اس طرح نہیں ملی، وہ کسی بھی سٹیج پر حکومت کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں پی ایم ایل این کے اندر بہت سے سینئر اور سنجیدہ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے، اور اس سے انتقام لینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انہیں حکومت کرنی دی جائے، اور اگر یہ کسی سٹیج پر بہت جلدی انہیں روک دیا گیا تو یہ سیاسی شہید بن جائیں گے، اور یہ تبدیلی اور کرپشن والا نعرہ پھر ایک دفعہ ہمارا گلا پکڑ لے گا۔ یہ تو میرا اس سوال کا جواب ہو گیا۔ لیکن آپ نے کورٹ کو بہت عرصہ کور کیا اور عدالتی فیصلوں پر آپ اکثر بات کرتے ہیں۔ ایک اور جو فیصلہ ہے، آپ نے ابھی اپنے جواب میں بات کی تھی کہ ہمیں بعض اوقات کچھ چیزوں پر قانون کا پردہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایسا پردہ ضروری بھی نہیں ہے۔ جنرل مشرف صاحب کا بھی کیس ہے اور سنگین غداری کا، وہ تو بالکل علاج کے لیے نہیں آ رہے، اور جس طرح پروٹوکول کے ساتھ وہ پاکستان سے گئے تھے تو کوئی انہیں نہیں روک سکا تھا۔ تو اس کیس میں اور اس کیس میں کوئی مماثلت ہے یا دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا فرق دونوں کیسز میں یہ ہے کہ جنرل مشرف بطور ملزم پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور واپس آ کے مقدمے کا سامنا نہیں کیا، جبکہ نواز شریف کو جب سزا ہو چکی تھی تو اس سزا ہونے کے بعد وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنی جو اہلیہ ہیں ان کو شدید بیماری کی حالت میں چھوڑ کر واپس پاکستان آئے، انہوں نے گرفتاری دی اور یہ دونوں جیل میں گئے اور مقدمات کا سامنا کیا۔ تو یہ تو فرق ہے ایک سیاستدان میں، ایک سابق وزیر اعظم میں، اور ایک اس فوجی حکمران میں جو بندوق کی زور پر 10 سال 9 سال اس ملک پہ قابض رہا۔ تو یہ ایک فرق ضرور ہے۔ لیکن ایک اور فرق یہ ہے کہ جب یہ مقدمے عدالتوں میں جاتے ہیں اس وقت جو ججز حضرات ہوتے ہیں وہ جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے لیے تو بہت سے قانونی ہیلے بہانے نکال لیتے ہیں، یا تو ان کے کیس کی سماعت میں تاخیر کے لیے،
یا پھر ان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے، یا پھر ان کے پاسپورٹ اور ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بحال کروانے کے لیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جنرل مشرف کا بلاک کر دیا گیا تھا، مگر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کرا دیا تھا، یہ کہہ کے کہ اگر یہ بحال نہیں ہوں گے تو وہ واپس کیسے آئیں گے۔ مگر اس کے بعد نہ جنرل مشرف آئے اور نہ ہی دوبارہ سے ان کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کیا گیا۔ تو ہماری عدالتیں جو ہیں ان مقدمات میں فرق بہت واضح ہے، اور وہ بہانے سے جنرل مشرف کا کیس لگا کر، ابھی جیسے حال ہی میں سپریم کورٹ میں بھی لگا تھا، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم جنرل مشرف کے حوالے سے بھی بہت سنجیدہ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور آج کی بڑی بڑی ہیڈ لائنیں بھی لگیں کہ جو برطانیہ کا جو اولیور کرومویل تھا اس کو قبر سے نکال کے اس کے ڈھانچے کو پھانسی دی گئی۔ یہ سب باتیں صرف کرنے کی ہیں، کہنے کی ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایک معزز جج جو ہیں یا چیف جسٹس، وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے خلاف کیس کیوں نہیں چل رہا، اس کی پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی، اور اس میں اس طرح کے ریمارکس جو ہیں صرف اور صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ لوگوں پہ یہ تاثر بٹھایا جا سکے کہ ہم جنرل مشرف کو بھی ٹرائل کرنے میں اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنا ہم نواز شریف کو ٹرائل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ اچھا، پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر فرض کیجئے کہ نواز شریف صاحب کو تو ابھی 6 ہفتے کے لیے ضمانت ملی ہے، اس وقت اگر وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیں کہ جنرل مشرف کا بھی ٹرائل کیا جائے، اس کا پولیٹیکلی کیا نتیجہ ہوگا؟ میرے خیال میں نواز شریف مقصد کے لیے ضمانت حاصل کی ہے، وہ مقصد صرف اور صرف ڈاکٹروں سے مشورے کا ہے اور اپنے علاج کا ہے۔ یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ان کے وکیل نے ایک سٹیٹمنٹ ایٹ دا بار دیا ہے، یہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر نواز شریف کچھ بھی کریں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی شخص سپریم کورٹ میں درخواست دے سکتا ہے کہ یہ ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کو دوبارہ جیل میں جانا پڑے۔ تو اس 6 ہفتوں کے دوران تو کم از کم نواز شریف کسی قسم کا سیاسی بیان بازی نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید صحت یا علاج یا ہیلتھ کو گراؤنڈ بنا کے جس طریقے سے نواز شریف کے وکیل نے اچانک ہی سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ جی 8 ہفتے کا ٹائم دے دیں، 4 ہفتے کا ٹائم دے دیں، وہ بہت ہی عجیب لگا کہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کے خلاف بڑے سنگین قسم کے کیسز بنائے گئے ہیں اور بڑے متنازع طریقے سے بنائے گئے ہیں، اور اس نے ایک موقف لیا ہوا ہے کہ یہ سب جعلی اور جھوٹے مقدمے ہیں۔ تو ان عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے سے بھی موقف لیا گیا ہے۔ وہ ایک ایسے معزز جج کے سامنے کچھ وقت مانگ رہے ہیں اپنے علاج کے لیے، باہر آ کر، جو علاج ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے وہ، اور وہ علاج وہ جیل میں بھی رہ کے ہو سکتا ہے، عملی طور پہ ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹروں نے جو ہے ان کی مرضی کے ڈاکٹروں کا بھی کہا گیا تھا۔ تو اس کے وہ اسی جج سے چند ہفتے مانگ رہے ہیں ضمانت کے لیے کہ جس جج نے انہیں پاناما کیس کے اندر بغیر ٹرائل کے بطور وزیر اعظم نااہل قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ اچھا، تو اس جج سے مطلب وقت مانگنا مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک طرف نواز شریف جو ہیں وہ احتجاجاً جو ہیں وہ کہتے ہیں میں علاج نہیں کراتا ہوں کسی اسپتال میں جا کے کیونکہ یہ میرا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف وہ پاکستان کے اندر رہ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا باہر نکال دیں، اور انہوں نے کہا کہ سٹریس جو ہے، ان کے وکیل نے کہا جو سٹریس ہے، جو ذہنی تناؤ ہے یا دباؤ ہے، وہ بھی ان کی بیماری کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے صحت کی بنیاد پہ ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے سامنے درخواست ڈال کے اپنی سیاسی پوزیشن کو کمزور کیا ہے، جبکہ لوگ یہ توقع کر رہے تھے، ہم بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید نواز شریف کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کے جو اصل اپیلیں ہیں، جو اصل فیصلے ہیں، ان کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اور نواز شریف کو جو ہے یہ چند ہفتوں یا چند دنوں کے لیے ضمانتوں کی کسی صورت میں درخواست نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ آفٹر آل وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور وہ 6 ہفتوں کے دوران جو ہیں ان کو اپنی اصل اپیل کی طرف جیل میں رہ کر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے تھا اور ایک پولیٹیکل کیمپین بنانی چاہیے تھی۔ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ریٹائر ہو جائے گا تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی،
یا کوئی بعد میں جو ہے صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی، تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ جیسا عدالتوں نے پہلے سیاسی مصلحت کے تحت مبینہ طور پہ ان کے خلاف فیصلے دیے، تو اب نواز شریف صاحب بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جو ہیں پھر مصلحت کے تحت جو ہے ان کو انصاف بھی دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسی توقع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ دونوں تجزیہ کاروں سے میرا بھی ایک سوال ہے کہ اس ساری سیاست میں جہاں پہ ضمانت کی سیاست ہو رہی ہے، مشروط رہائیاں ہو رہی ہیں، اسی سیناریو میں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ٹرین کے اوپر چڑھے ہوئے اور ایک احتجاجی تحریک کے موڈ کے اندر نظر آتی ہے پیپلز پارٹی، تو کیا آج کا فیصلہ جو ہے اس کا کچھ سیاسی امپیکٹ بھی ہوگا؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی کا نیریٹو ہے، ایک طرف JUI کا نیریٹو ہے، یہ ایک بڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں ہلکا سا ایک ریلیف، یعنی کہ ضمانت ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے ان کو ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، وہ معاملہ ہو جائے گا، 42 دن کی رہائی کے بعد وہ پھر جیل کے اندر خود بخود جانا ہوگا انہیں، تو یہ سارا پاکستان کا پولیٹیکل سیناریو کس طرح سے ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ دونوں کو؟ بھائی دیکھیے، جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ان دو خاندانوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں، اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ضمانت کے حوالے سے اور قید کے حوالے سے بھی باریاں لگی ہوئی ہیں۔ جس طرح ابھی نواز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے تو اس سے خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی پر پریشر بڑھے گا اور آصف زرداری جو مبینہ طور پر بہت سارے مقدمات میں مطلوب ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس ساری ایکٹیویٹی کا آبجیکٹو صرف یہ ہوگا کہ کہیں یہ دونوں جماعتیں جو کہ بڑی جماعتیں ہیں، جو کسی بھی وقت پہ حکومت ٹاپل کر سکتی ہیں، ان کے درمیان کوئی اتحاد نہ ہو۔ اور ان جماعتوں نے بھی ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ وفا نہیں کی۔ پیپل پارٹی جو ظاہر ہے گورنرز کے حوالے سے ان کے پاس بہت بڑا بیگیج ہے، لیکن یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان اسمبلی میں کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے موقع پہ کیا ہوا، یا جب پاناما کیس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے نعرہ لگا تھا مودی کا یار، اور اس حوالے سے تو یہ ساری جماعتیں ایک دوسرے سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی رہتی ہیں۔ کہیں کہیں ہمیں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اتحاد ہو جائے گا۔ پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی آج کل کی زبان ہے، کیمپین ہے، لہجہ ہے، اسلوب ہے، وہ آصف زرداری کا نہیں ہے، وہ بلاول بھٹو کا ہے۔ اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بلاول بھٹو پارٹی میں کتنا زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ ابھی وہ کو چیئرمین ہے یا چیئرمین تک کی نشست تک ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ہم نے اس ملک میں تاریخی طور پر دیکھا ہے، اگر کوئی شخص بدنام ہوا ہے، کسی شخص پہ الزام لگا ہے، کسی شخص کی گرفتاری ہوئی ہے، یا کسی شخص کو عدالتوں میں رگیدا گیا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی سیاستدان ہی ہوتا ہے، اور سیاستدان اس سارے سسٹم میں وہ واحد شخص ہوتا ہے جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آیا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ اور انفلوئنس ہوتا ہے، اسی کی اس کو سزا ملتی ہے۔ میں اگر متی اللہ سے سوال کروں کہ لوگ مسلسل یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آج کی ضمانت سے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اوپر ایک شکنجا جکڑا ہوا تھا وہ لوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ وہ اب اپنی جان چھڑانے کے در پہ ہیں؟ دیکھیں، جو آج کا جو ضمانت کا فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام ایک اوور آل سیاسی صورتحال میں وقت کی ضرورت تھی، ان لوگوں کی ضرورت تھی جو کہ یہ سارا اسکرپٹ لکھ کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی ضرورت تھی جیسا کہ عمار مسعود نے کہا کہ جو چاہتے نہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہوں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے بیسیکلی ایک بنیاد فراہم کرتا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو جس کے شکنجے میں ہمارا پورا نظام اس وقت ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب کی سیاسی طور پہ پوزیشن مضبوط نہیں ہوئی، میرے خیال میں کمزور ہوئی ہے۔ ایک 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم جو کہ ووٹ کی عزت کا نعرہ لگا چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے چکے ہیں، آج وہ اگر سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، مجھے کچھ دنوں کے لیے موقع دے دیا جائے، یا ان کے وکیل اگر یہ اپیل کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ان کی سیاسی ساکھ میں اضافہ نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کی ان کی سیاسی ساکھ میں کمی ہوئی ہے۔ اور میں مختصراً یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب کو جو آج ضمانت دی گئی ہے، میرے خیال میں آصف زرداری صاحب کو تیار ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آصف زرداری صاحب جیل میں ہوں
اور نواز شریف باہر ہوں اور مریم نواز شاید آصف زرداری کو ملنے کے لیے جیل میں جائیں. تو اس سچویشن کے اندر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں, اور اس فیصلے سے وہ جو شروع میں جو شکوک و شبہات تھے کہ مسئلہ اثاثوں کا تھا, ایک کیس بنتا تھا, 3 کیس بنائے گئے, ایک میں ضمانت, دوسرے میں منسوخ, ایک میں ضمانت, تیسرے میں منسوخ, یہ شاید اسی وقت کے لیے علیحدہ علیحدہ 3 کیس نواز شریف کے خلاف بنائے گئے تھے کہ اگر ایک میں ریلیف دیں گے تو دوسرے میں جو ہے وہ ریلیف نہیں دیں گے, تیسرے میں چھوڑ دیں گے, چوتھے میں اپیل ہوگی. وہ اسی وقت کے لیے, اسی بارگیننگ کے لیے جو ہے 3 مختلف مقدمات نواز شریف کے خلاف چلائے گئے, اور ان کے جو اصل اپیلیں ہیں ان کے فیصلوں میں تاخیر بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ وقت ملے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ مضبوط ہوں. تو آج کے ضمانت کے فیصلے سے میں نہیں سمجھتا کہ جمہوری قوتیں مضبوط ہوئی ہیں یا کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر مضبوط ہوا ہے. اچھا, ایک عام خیال کے مطابق, اور ہم جب پروگرام سے پہلے یہاں گفتگو کر رہے تھے اس میں بھی یہ کامنٹ آیا کہ چونکہ سیاسی پریشر بڑھ رہا ہے, ایک طرف پیپلز پارٹی نے اپنا ٹرین مارچ شروع کیا ہے, جو بھی کہہ لیں مریم نواز کی فالوئنگ ہے وہ کارکن کو متحرک کر سکتی ہیں, تو اس کو اس نظر سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دراصل نواز شریف کو ریلیف نہیں ملا, یہ ریلیف درکار تھا حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو. جی بالکل, یہ ایک میرے خیال میں کفارہ ہے جو ادا کیا گیا ہے ایک گناہ کے ذریعے, اس گناہ کا جو پہلے کیا جا چکا تھا پاناما اسکینڈل کے کیس میں فیصلے کے ذریعے. جو کچھ پاناما اسکینڈل میں ہوا ہمیں وہ بھولنا نہیں چاہیے. یہ کیس شروع کیسے ہوا, GIT کیسے بنی, اور اس کے بعد اگر آج ہم اس ضمانت کے فیصلے کو قانون کی بالادستی کہیں گے تو ہم شاید بھلکڑ تو ہو سکتے ہیں, ہماری یادداشت تو ہم کمزور ہو سکتی ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ شاید آج قانون کی بالادستی ہو گئی ہے یا انصاف مل گیا ہے نون لیگ کو. یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا نواز شریف اس ضمانت کے دوران سیاسی ایکٹیویٹی کر سکیں گے؟ یہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ ان کے وکیل نے جو منتے ترلے کیے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے کہ جناب 8 ہفتے کا ٹائم دیں, 6 ہفتے کا ٹائم دیں, ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا ہے, اسٹریس فری ماحول چاہیے. تو اگر وہ سیاست کریں گے تو سوال یہ اٹھے گا کہ اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو یہ تو پھر جنرل مشرف والی بات ہوگی نا کہ کمر کے درد کا علاج کے لیے گئے تھے اور وہاں جا کے ڈانس کرنا شروع ہو گئے. تو پھر تو نواز شریف پہ بھی سوال اٹھیں گے کہ آپ تو ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے آپ کو ضمانت دی گئی تھی اور آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو سیاست میں ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ ہوتا ہے. کیا یہ کیس جو ہے ایز اے پریسیڈنٹ کورٹ ہو سکے گا یا اس ضمانت کا فیصلہ بھی اسی طرح کا ہوگا جو نسیم حسن شاہ صاحب نے ذوالفقار بھٹو کے کیس میں دیا تھا؟ یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے. دیکھیں کہ جب بھی سیاستدانوں کی رسی کھینچی جاتی ہے تو پہلے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے. تو شاید یہ ایک وتیرہ ہے آمرانہ قوتوں کا. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سزائے موت سے پہلے ایک دفعہ ضمانت پہ رہا کر دیا گیا تھا اور پھر انہوں نے جلسے میں جو تقریریں کی اس کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر کے پھر دوبارہ وہ باہر نہیں آ سکے تھے. تو نواز شریف صاحب کو جو ضمانت دی گئی ہے یہ بھی مشروط ہے, اور یہ شرائط یہ نہیں ہے کہ وہ صرف علاج کروائیں گے, شرائط یہ بھی ہیں کہ وہ اپنا سیاسی علاج بھی کریں اور اپنی سوچ کو بدلیں اور تھوڑا سا ٹھنڈے رہیں تو بہتر ہے ان کے لیے. اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا علاج کرنے کی کوشش کی یا ووٹ کے چوروں کا یا ووٹ کے ڈاکوؤں کا علاج کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کی ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے اور بہت کچھ وہ ہو سکتا ہے جو آج سے پہلے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اچھا اس میں عمار مسعود صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آج کی ضمانت کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کا بیانیہ مضبوط نہیں ہوا PMLN کے اندر؟ کسی حد تک یہ بات صحیح ہے. وہ والا بیانیہ, مفاہمت کی سیاست, راتوں کو ملاقات, بین چلنا, کبھی کھل کر بات نہ کرنا, وہ ہو گیا ہے. لیکن جو PMLN کا ورکر ہے وہ اس بیانیے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا.
اسی لیے جب ہم نے بار بار متی سے یہ سوال کیا کیا نواز شریف باہر آ کر اپنے سیاسی موقف پر قائم رہ سکیں گے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 1,30,00,000 لوگوں کے ووٹ لیے ہیں. آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جس نظریے پر، جس موقف پر آپ نے ووٹ لیا ہے، آپ اس کا تسلسل لوگوں کو دکھائیں. اگر نواز شریف اس وقت شہباز شریف والی سیاست کرنے لگ گئے تو ان کا ورکر بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوگا اور شاید کسی سٹیج پہ انہیں اقتدار بھی مل جائے، لیکن سیاست میں یہ پھر ان کی آخری باری ہوگی. اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ میں NRO نہیں دوں گا، تو آخر NRO ہوتا کیا ہے یہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا. اور کئی بار میں نے پہلے بھی کہا کہ جب NRO دینے والے دیتے ہیں نا تو پھر عمران خان جیسوں کو بھی نہیں پتہ چلتا، بلکہ عمران خان جیسے پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی بحال ہوگی، جو کچھ ہوا قانون کے مطابق ہوا اور ہم عدالتی فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں. اصل میں نا متی بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ الزام نہیں دیتا عمران خان صاحب کو، اس لیے اسی طرح کی پالیٹکس ایک زمانے میں PMLN اور پیپلز پارٹی کر چکے ہیں. اس وقت بھی شاید کچھ سمجھدار لوگ ہوں گے جو انہیں بتاتے ہوں گے کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ آئین کے لیے، اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، سول سپریمیسی کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں. لیکن ان دونوں جماعتوں نے جوتے کھا کے سیکھا ہے. عمران خان اور جب یہ اقتدار میں تھیں دونوں جماعتیں، ان میں سے کسی جماعت کو اس بات کی، اس سینٹی کی سمجھ نہیں آئی. اب عمران خان حکومت میں ہے، ہمیں سب کو، بچے بچے کو اس ملک میں پتہ ہے کہ وہ حکومت میں کس طرح آئے ہیں. ان کی مقبولیت ضرور تھی، لیکن ظاہر ہے الیکشن کے جو دن جو کچھ ہوا وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. تو ان کو کیسے سمجھ آ جائے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن وزراء نے جو چند دن پہلے، جنہیں توقع نہیں تھی کہ وہ کونسلر کا الیکشن جیت لیں گے، اگر وہ قومی اسمبلی کے الیکشن جیت کر وزیر بن گئے ہیں اور انہیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد شاید ان کا وزیر بننے کا چانس نہیں ہے، تو وہ کیوں سمجھے؟ ان کا سول سپریمیسی سے، جمہوریت سے کیا ناتا، اور اس بات سے آپ انہیں کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب نواز شریف آج کی بیل کا جو ہے اس میں بظاہر ہے کہ ان کے بعد 42 دن کے بعد ان کو واپس جانا ہوگا، تو یہ PMLN کی قیادت جو ہے یا اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ جی NRO ہو گیا، تو یہ اتنا 42 دن کا NRO کر کے 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے کی کیا ضرورت محسوس ہے؟ دیکھیں، میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر اس طرح کی اپیلیں کر کے پھر وکیل کے ذریعے 4 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے کا ٹائم مانگنا، اس سے سیاسی ساکھ جو ہے وہ نون لیگ کی وہ ڈیمیج ہوئی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اصل فوکس اور اصل بحث ہونی چاہیے تھی مین اپیلوں پر. یہ بات سچ ہے کہ موجودہ حالات میں شاید انصاف کی توقع آپ نہیں کر سکتے اس عدلیہ سے، اگر فوری طور پہ وہ اصل اپیلیں لگا کے ان کے فیصلے بھی کرائے جاتے تو. مگر اس کے باوجود بھی جب سیاسی فیصلے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سیاسی جنگ لڑی جاتی ہے. آپ مطلب کہ مفاہمت کا مظاہرہ کر کے اگر کچھ دیر کے لیے ریلیف لے بھی لیں گے تو پھر آپ سیاسی جنگ تو نہیں لڑ رہے نا، پھر تو آپ مفاہمت کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے یہ فیصلہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو کرنا ہے کہ آئندہ انہوں نے کیا انتظار کر کے خاموش رہ کے اپنے ووٹ کی عزت کو بحال رکھنا ہے، یا پھر اگر جنگ لڑنی ہے تو بھرپور انداز میں لڑیں. یہ ایک ہاتھ سے ایک مکے سے جنگ نہیں لڑی جاتی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف بھی جو ہے وہ اپنی مفاہمت کی سیاست جو ہے اس کی کامیابی کا دعویٰ کرتے پھریں، اور نواز شریف بھی جو ہے اپنی ووٹ کی عزت کی جو ہے وہ سیاست جو وہ کر رہے ہیں اس کی کامیابی کا دعویٰ کرتے پھریں. دونوں میں سے کوئی ایک راستہ چننا ہوگا نواز شریف کو بھی اور نون لیگ کو بھی. مطیع اللہ جان کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دفن ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دو طرح سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ایک تو وہ نظریہ ہے جو متی صاحب نے ابھی اپنی بیان میں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جنگ لڑنی ہے تو پھر آپ کو میدان میں ہونا چاہیے. آپ نے اپنی گفتگو میں خود کہا کہ موجودہ حالات میں انصاف کی توقع نہیں تھی، اور ہم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں
کہ جسے دل کا عارضہ ہے، جس کا بائی پاس ہو چکا ہے. میں نے خبروں میں پڑھا، میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں، کہ 7 سٹنٹس ڈل چکے ہیں، 2 بائی پاس ہو چکے ہیں. قید تنہائی میں ایسا شخص ہے، سچویشن کرٹیکل ہے، اور بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. حال ہی میں انہوں نے اپنی اہلیہ کو کھویا ہے، اور ان حالات میں کھویا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے اور ٹیلی فون کال پر بات بھی نہیں ہو سکی. تو اس موقع پر جب نواز شریف واپس آئے تھے تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اگر مفاہمت کا کسی کے بھی ذہن میں شائبہ ہے تو وہ شائبہ انہوں نے واپس آ کر دور کر دیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ صورتحال کو کسی بھی طرح مفاہمت کہنا چاہیے. البتہ اگر آپ اس بات پر مصر ہیں کہ اس کو مفاہمت کہا جائے تو پھر نواز شریف کے خلاف جو قوتیں تھیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں، شاید وہ تعلقات میں بہتری چاہ رہے ہیں، تو اس قدم کو اس طرف ایک پیش قدمی کہا جا سکتا ہے. یہ تعلقات میں اگر آپ اس کو بہتری کہتے ہیں تو ایسی بہتریوں کا منظر جو ہے ہم پچھلے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں. ہر دفعہ تعلقات بہتر ہونے کے بعد جو سویلین حکومتیں آتی تھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. بہت شکریہ. ایک آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، ہم نے آج کے کیس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا. جی بالکل، لیکن جو سب سے دلچسپ بات نکلتی ہے کہ اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ عدالتوں نے کس طرح ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی توہین کی ہے بغیر ثبوت کے. بہت سی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انہیں ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ پارٹی جو حکومت میں تھی. اور المناک پہلو اس بات کا ہے کہ ایک وہ شخص جس کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے، جس کے اوپر 4 فلیٹ خریدنے کا الزام نہیں ہے، اس کے اوپر آئین کو توڑنے کا الزام ہے، اس کے اوپر ملک کے آئین سے غداری کا الزام ہے، وہ بالکل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے ملک میں اپنی مرضی کے طرز زندگی کے ساتھ رہ رہا ہے. اچھا، میں 1 لائنر کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں جس سیاسی تحریک کی ضرورت ہے اس کی قیادت